بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری معزز میں نور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 کا لفظی ترجمہ اور تشریح بتاؤں گی، اور تو میری بہنیں شروع کرنے سے پہلے ایک پیاری سی میٹھی سی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربنا زدنا علما و عملا یا فتاح آمین ثم آمین۔ تو میری بہنیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو آیت نمبر 107 سورہ بقرہ کی شروع کرواتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا، یہاں پہ عربی میں جو ہے کیا کا لفظ ہے۔ کیا تردون، تم چاہتے ہو، کہ یہ کہ تسلو، کہ تم سوال کرو، یا پوچھو رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسا کہ سئیلا، جیسے پوچھا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، من سے قبل، اس سے پہلے۔ یعنی وہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا اپنے نبی سے ایسے سوال پوچھو گے جیسے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے۔ اور من جو یتبدل الکفر، اور جو بدل دیتا ہے کفر کو، بالایمان، ایمان سے، فقط پس تحقیق، دلہ، بہہ گئے، سواء السبیل سے، تو وہ پھر اپنے سیدھے راستے سے بہہ گئے۔ یہاں میں آپ کو تھوڑی سی تشریح بتاتی ہوں کہ یہود مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات کرنے پر اکساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے کرنے سے سختی سے منع فرمایا کہ میرے حبیب سے یہودیوں کی طرح سوال نہ کرو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جن امور کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کرو، جن سے منع کیا گیا ان سے باز رہو، اور جن امور کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کر لی ہے انہیں مت چھیڑو، اسی میں تمہاری سلامتی۔ اب آیت نمبر 108 ہے۔ ودّا، بہت سے ہیں، کثیر، ان میں سے، من، جو اہل الکتاب سے، جو دل سے چاہتے ہیں کہ اہل کتاب کو، لو یردونکم، کہ کس طرح پھر بنا دے تمہیں، میم سے، ایمان کو، ایمان لانے کے بعد، کفارہ، کافر۔ یعنی یہود کے دل میں یہ جو کیا کہتے ہیں شدت سے یہ چیز کروٹ لے رہی تھی، یہ شدت سے ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کسی طرح جو اہل کتاب ہیں، جو میرے نبی کے پیروکار ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ان کو ایسے راستے سے ہٹایا جائے کہ وہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ یہود ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث بھی خود بھی دولت ایمان سے محروم رہے۔ اب حسد کے مارے چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی دولت ایمان سے مالا مال نہ ہو۔ ہر وقت مسلمانوں کو اسلام سے دل برداشتہ کرنے کے لیے یا ایمان سے، اسلام سے دور کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ ان کی فتنہ انگیزیوں اور شرارتوں سے درگزر کرتے رہو، بات بات پر ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ جب مناسب ہوگا ان کا کلا کما کرنے کا میں تمہیں خود حکم دوں گا۔ کہتے ہیں اچھا حسدن، اور جو ان کی حسد ہے، من سے، ان دی انفسہم، جو ان کے دلوں میں، من سے، بعد میں، ما تبینہ، جب سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، لہم الحق، حق ان کے سامنے، فعافو، بس درگزر کرتے رہو، واسفہو، بس معاف کر دو، واسفہو، بس معاف کر دو، حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ، آ جائے میرے رب کا بھی امری، حکم، ان اللہ، بے شک اللہ، میرا اللہ پر کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر میرے رب یہی بتا رہے ہیں کہ یہود جو تھے اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے مسلمانوں کو اس راہ سے ہٹانا چاہتے تھے کہ وہ منہ پہ تو یہی کہیں کہ ہم اپنے نبی پر اسلام لے آئیں، لیکن دل میں وہ کفار کے ساتھ ہو۔ لیکن میرے رب نے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ اس پہ غصہ نہ کریں، بلکہ آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں، اور جب ان کو ختم کرنے کا حکم ہوگا، یا ان کو پسپا کرنے کا حکم ہوگا، یا ان کو سر سے پکڑنے کا حکم ہوگا، تو وہ میں حکم آپ کو خود ہی دوں گا۔ اب آیت نمبر 109 ہے۔ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ماں نہیں، تقدموا، تم آگے بڑھو، لا انفسکم، اپنی جانوں سے، من سے، خیر، نیکیاں، تاجدو، تو تم ضرور پاؤ گے، ان دلائے، اپنے رب کے نزدیک، وہ ثمر یا وہ انعام جو میرے رب نے آپ تم لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، میرا رب، تعملون، جانتا ہے، بصیر، اور وہ خوب دیکھ بھی رہا ہے، جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، وہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب آیت نمبر 110 ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، یدخلا، داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، کون، الا، مگر، من، جو کان ہودن، یہودی، اور نصارہ، یا عیسائی، تل کا، یہ، امانیہم، من گھڑت باتیں ہیں،
کل تو آپ فرما دیجیے ہاں تو کوئی لے آؤ برہانکم، کوئی واضح دلیل، ان کن تم، اگر تم ہو سچے۔ یہاں بھی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب دعوے باطل ہیں، نجات کا صرف ایک ہی راستہ اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ جس نے اپنی ذات، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکا دیا، وہی بارگاہ الہی میں سرخرو ہوگا، چاہے وہ رومی ہو، چاہے وہ زنگی ہو، چاہے وہ عربی ہو یا وہ اجمی ہو، اس کی کوئی کہہ نہیں۔ 100 ہے بلکہ من جس نے اسلمہ جھکا لیا وجہ للہ، اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے، اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور، وہی محسن مخلص، فلاح واسطے اس کے اجر ہے، اندہ رب ہی میرے رب کے، اور لا نہیں خوف، نہ اسے اس پر کوئی خوف ہوگا، علیہم اس پر، اور لا نہیں ہم وہ یحزنون غمگین ہوگا۔ اب یہ کتنی پیاری آیت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے، یا مومنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکا لیا، یعنی نماز میں، اور وہ مخلص بھی ہوا، یعنی وہ ایمان لانے میں مخلص ہوا، اس کے دل میں اخلاص ہوا اور وہ عبادت میں بھی اتنا ہی مخلص ہوا، تو میرے رب کے پاس اس کا بہت بڑا عجب ہے، یعنی جنت کی بشارت دی گئی اس کو۔ اس کے علاوہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ جو ان تمام چیزوں میں مخلص ہوا اور وہ تمام ان ٹیسٹوں میں پاس ہو گیا، تو اور لا نہیں خوف، تو اس کو اس کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور لا نہیں وہ یحزنون غمگین ہوگا، یعنی اسے تو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں 112 میں وقالت الیہود، اب ایک یہودی گروپ بولا، وقالت الیہودی، یہودی کون بولے، لیست النصارى، عیسائی جو ہیں سیدھے راستے پر ہے، اللہ پر شین چیز پر، اور قالت النصارى، کہتے ہیں عیسائی، لیست الیہود، کہ نہیں ہے یہودی سیدھی راہ پر، اللہ پر کل شین سیدھی راہ، وہم وہ یتلون، اور وہ سب پڑھتے ہیں الکتابہ کتاب کو، کذالک اسی طرح، قال الذین، ان لوگوں نے کہا، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل کوئی بات کو، لہم اس کی، فاللہ بے شک میرا رب، یحکم فیصلہ فرما دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس میں کانو تھی وہ یختلفون، یعنی وہ جھگڑا کرتے تھے، یعنی وہ جنت کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، یعنی وہ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے۔ کون لوگ کرتے تھے؟ یہود کرتے تھے، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد تو ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہو رہا، یہیں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور ہمیں صرف اور صرف 40 دن تک سزا دی جائے گی، اس کے بعد ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر، اور جو عیسائی ہیں وہ غلط راستے پر چلیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر، اور یہود غلط راستے پر چلیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تمام جتنی باتیں کریں وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کی ان کو کیا سزا ملے گی۔ تو میری بہن آج میں نے اتنے ہی آپ کو بتایا، انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے پڑھاؤں گی، بلکہ اس آیت کی دوبارہ سے تھوڑی سی تشریح بتاؤں گی۔ تو میری بہنیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔